السلام علیکم دوستو ناظرین، آج کی ہم اپنی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے فقیر صاحب نے بادشاہ کی بیٹی شہزادی سے شادی کر لی اور کیسے وہ بادشاہ جانور کی شکل میں آ گیا۔ مگر یہ سب دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل چندہ پیر آفیشیل کو لائک سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو یوٹیوب اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجتا ہے۔ تو آج کی ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بہت خوبصورت گاؤں تھا اور اس گاؤں میں ایک بادشاہ رہتا تھا جس کی بہت خوبصورت بیٹی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش کے لیے اس نے اپنے لوگ لگا رکھے تھے اور اس کے شادی کے رشتے کئی راجاؤں کے پاس سے آتے تھے، مگر اس کا باپ بادشاہ منع کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز صبح گاؤں میں فقیر صاحب آ پہنچے اور بادشاہ کے دروازے جا کر دستک دی۔ ان فقیر صاحب کی عمر لگ بھگ 80 سال تھی اور فقیر صاحب بادشاہ سے فرمانے لگے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری اور یہ سن کر اس کو بہت ہی غصہ آیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس فقیر کی گردن تن سے الگ کر دو۔ بادشاہ نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی اور تمہاری اتنی اوقات کہ تم میری بیٹی سے شادی کے بارے میں سوچو۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا فوراً اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے ضرورت کیسے کی میری بیٹی کو اپنی بیوی بنانے کے بارے میں سوچنے کی بھی۔ فقیر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ وہ فقیر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ یہ بات فقیر صاحب کی سن کر بادشاہ نے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ اب میں تمہاری ایک بھی بات نہیں سننا چاہتا۔ ان فقیر صاحب کے اوپر قید خانے میں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ جب یہ خبر بادشاہ کی بیٹی شہزادی کے پاس پہنچی تو وہ دوڑی ہوئی ان فقیر صاحب کے پاس آئی قید خانے تک، اور یہ حالت جب دیکھی فقیر صاحب کی بادشاہ کی بیٹی نے تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ہی کیا کر رہے ہیں، یہ ایسا سلوک کسی بزرگ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، سراسر غلط ہے، اللہ کو آپ ناراض کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے بیٹی سے کہا تم بیچ میں مت پڑو، مگر راجکماری فقیروں کی بہت عزت کرتی تھی، اللہ سے بہت محبت رکھتی تھی۔ وہ بہت نیک تھی اور اس نے باپ سے کہا جو بھی ہو میں اس بات کو آپ کی پسند نہیں کرتی کہ ایک ملک کا راجہ اس طرح کسی بوڑھے انسان کو پریشان کرے، اس پر ظلم کرے، یہ مجھے ناگوار گزرتی ہے۔ بادشاہ نے بیٹی سے کہا میں تمہاری بات کو مان لوں گا، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن شہزادی کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ وہ فقیر صاحب اس کی شادی کا پیغام لے کے آئے تھے۔ لیکن جب شہزادی کو معلوم ہوا کہ یہ فقیر صاحب نے اپنی شادی کا پیغام میرے پاس لے کے آئے تھے تو وہ اپنے باپ کے پاس پھر واپس دوبارہ آئی۔ بادشاہ سے شہزادی نے کہا کہ اس فقیر نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا۔ بادشاہ یہ سب منع کر چکا تھا کہ میری بیٹی کو اس بات کا پتہ نہ چلے کہ وہ بہت ضدی ہے، جو فیصلہ کرتی ہے ٹنکی چوٹ پکڑتی ہے۔ اب جب بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ میری بیٹی کو یہ بات پتہ چل رہی ہے تو وہ غصے میں لال و سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اس بوڑھے آدمی نے میری لاڈلی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے کیسے سوچا، اس نے مجھ سے بات بھی کیسے کی۔ بیٹی بہت سمجھدار تھی، اپنے والد کے سامنے خاموش رہی، مگر اس نے سوچا کہ اس فقیر نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے سوچا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا بات ضرور ہے۔ پھر وہ اسی فقیر صاحب سے بات کرنے کے لیے قید خانے میں گئی اور جا کر فقیر صاحب سے فرمایا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ فقیر صاحب نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے شادی کرو اس کے بعد آپ کو خود ہی معلوم پڑ جائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ فقیر صاحب کی جب یہ بات شہزادی نے سنی تو بولی وہ ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بات پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک خوبصورت شہزادی بڑے راجہ کی بیٹی اس بوڑھے فقیر سے شادی کرنا کیوں چاہتی ہے۔
اور وہ خود اس پر راضی بھی ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے جواب دے دیا آپ نے بڑے مجھے نازوں سے پالا ہے، بڑے پیار سے آپ نے مجھے پرورش کی ہے میری، اور اب جب معاملہ شادی کا ہے تو میں اسی سے شادی کروں گی جس سے کہ میرا دل چاہے گا اور میں اللہ کی رضا میں راضی رہتی ہوں۔ مگر بادشاہ ہر یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ فقیر سے شادی کرنا چاہتی، اس پر وہ کبھی راضی نہیں تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی ضد کی وجہ سے بہت پریشان تھا کہ وہ کیسے اپنی بیٹی کی شادی فقیر کے ساتھ کر دے۔ وہ بولی میں شادی کروں گی تو اسی فقیر سے کروں گی کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے جو آج تک میں نے کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی۔ بیٹی کے کہنے پہ آخرکار بادشاہ کو ماننا پڑا۔ اس نے پوری سلطنت میں اعلان کر دیا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، لیکن یہ شادی بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوگی، صرف نکاح ہوگا اور میری بیٹی آج کے بعد اس محل میں نہیں رہے گی اور اس کے ساتھ جا کے اسی جھوپڑی میں اپنی گزر بسر کرے گی جس سے وہ شادی کر رہی ہے۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی اس فقیر سے ہو۔ اس کی بیٹی اپنی منمانی کر رہی تھی تو اس نے اپنی بیٹی کو یہ سزا کے طور پر حکم سنایا۔ جب سب کچھ آرام چھوڑ کر اس فقیر کے ساتھ شہزادی کو رہنا پڑے گا تو اس سے بڑی سزا اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کا حکم تو لوگوں کے لیے بہت انوکھا تھا مگر سب سے حیرانی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ شہزادی اس بات کو مان گئی اور فقیر صاحب کے ساتھ شادی کر جھونپڑے میں رہنے کے لیے تیار تھی۔ شہزادی نے کہا ٹھیک ہے میں فقیر کے ساتھ جھونپڑے میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں شادی کر رہی ہوں تو جہاں میرا شوہر رہے گا میں وہیں رہوں گی۔ یہ ایک انوکھی داستان تھی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک نوجوان شہزادی ایک بوڑھے فقیر سے شادی کرنا چاہتی ہے، بہرحال شادی ہو گئی بادشاہ کے حکم پر۔ شہزادی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ فقیر کا گھر ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی جھوپڑی تھی۔ فقیر وہاں پر پہنچ کے اپنی بیوی سے کہنے لگا یہ میرا چھوٹا سا آشیانہ ہے، تم نے اب یہیں رہنا ہے، تم نے بغیر بجے جانے سے شادی کر لی، تم بہت نیک اور بہت اچھی سوچ کی مالک ہو، میں تمہاری اس بات کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میرے پاس ایسا کچھ نہیں، میں دن بھر بھوکا رہتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں، جب کہیں سے کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ اس حال میں رہ لو گی؟ شہزادی کہنے لگی میں نے جب آپ سے شادی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ جس حال میں مجھے رکھیں گے مجھے رہنا پڑے گا۔ فقیر صاحب بولے کہ میں نے تم سے شادی ہے اس کے پیچھے دو بڑے راز ہیں، لیکن تم نے شادی کیوں کی؟ تو اس نے بادشاہ کو فقیر کو جواب دیا کہ میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ جو میری زندگی میں ایک آدمی آئے گا میں اسی سے شادی کروں چاہے وہ کسی محل کا راجکمار ہو یا کوئی فقیر ہو۔ اس دن آپ میرے لیے میرے گھر پہ آئے تو میں اپنی آنکھوں سے اپنی دعا قبول ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور میں آپ سے اپنی شادی کے لیے راضی ہو گئی، اور اسی بات کو لے کر میرے ابا جان بھی آج سے ناراض ہیں، پر میں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس رشتے کو قبول کیا، پھر چاہے جو بھی ہو آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گی۔ وہ اتنی صبر کرنے والی تھی کہ فقیر ایسی بیوی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا۔ پھر وہ دونوں دن بھر بھوکے رہتے اور رات بھر اللہ کی عبادت کرتے۔ فقیر کسی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ شہزادی اچھی طرح اس بات کو سمجھ چکی تھی۔ وہ شاہی محل چھوڑ گئی، شاہی گزر چھوڑ کر فقیر کے ساتھ آئی تھی۔ فقیری کی زندگی اپنا کر اللہ کا بہت شکر ادا کر رہی تھی۔ فقیر اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا، اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہتا۔ ایک دن وہ فقیر کسی کام کے لیے جنگل سے باہر گئے، پھر وہاں پر شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے ایک انجان شخص آ گیا۔ وہ دراصل اس کے باپ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نوکر تھا اور وہ اپنے ساتھ ایک موتی لے کے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے ابا جان آپ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور ہماری شہزادی وہاں خوش ہے یا نہیں؟ اس فقیر کے ساتھ کس حال میں ہے؟ یہ سن کے اس شہزادی کا دل بھر آیا۔
پھر وہ نوکر کہنے لگا ہماری بیٹی سے کہنا کہ اگر وہ محل واپس آنا چاہتی ہے تو ہم اس کو محل واپس بلوا لیتے ہیں اور یہ رشتہ بھی ختم کروا دیں گے۔ شہزادی نے کہا اب بھی لگتا ہے میرے باپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر بہت راضی ہوں۔ وہ میرے شوہر ہیں اور میں ان سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس نوکر نے کہا کہ آپ کے لیے آپ کے باپ نے بہت بڑا موتی بھجوایا ہے۔ وہ نوکر ضد کر کے وہاں پر موتی کو رکھ کے واپس چلا گیا۔ وہ فقیر جب اپنے کام سے اپنے گھر واپس آئے تو موتی سامنے ہی رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے فرمایا کہ یہ موتی تمہیں کس نے دیا؟ اس شہزادی نے ان کو ساری کہانی سنا دی اور فقیر صاحب فرمانے لگے شہزادی سے کہ آپ میرے ساتھ اگر خوش نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ پریشانی کی زندگی بسر کر رہی ہیں تو میں آپ کو محل بھیجنے کے لیے تیار ہوں اور اس پہ آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ میں آپ سے راضی ہوں اور بلکہ یہی چاہوں گا کہ آپ خوش رہیں۔ اس پر یہ شہزادی کہنے لگی میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سب کچھ مجھے اللہ نے آپ کی صورت میں دیا ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا، مگر میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اور جہاں تک بات ہے اس موتی کی تو اس موتی کو میں رکھنا نہیں چاہتی۔ یہ تو وہ نوکر میرے پاس زبردستی رکھ کر چلا گیا تھا۔ وہ فقیر بولے آپ کو اس سے کوئی لگاؤ نہیں، آپ کے والد نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے ہر چیز سے لگاؤ ہے جو مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہے، ورنہ ادھر ادھر سے مجھے جو کچھ ملا ہے وہ مجھے نہیں چاہیے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ موتی وہاں سے غائب ہو گیا اور فقیر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ نے اپنی بیوی کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ تم ایک نیک اور بہت پارسا عورت ہو۔ یہ موتی جہاں سے آیا تھا اسی جگہ واپس چلا گیا۔ ایک سادہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بہت پیار سے رہتی، عمر کا اتنا فرق تھا جب بھی اس کو سکون تھا، جس نے ہمیشہ شاہی زندگی دیکھی، صرف دو کھجوروں پر آج بھی گزارا کر رہی تھی۔ یہ بہت ہی بڑی بات تھی، کبھی تو کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ ایک رات وہ فقیر عبادت کر رہے تھے، ان کو کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دی۔ فقیر نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے سر بڑا سا تھال لے کے ان کے جھوپڑی کی طرف چلا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اپنی بیٹی کے لیے رات کا کھانا بھجوایا ہے اور کہا ہے میری بیٹی سے کہنا کہ صرف پانی پی گی تو وہ مر جائے گی، اس کھانے کو کھا لے۔ اس کا شوہر اس کو کھانا کھلانے کے قابل ہی نہیں، اس کا باپ بھی زندہ ہے، اس کو سب کچھ دے سکتا ہے۔ یہ سن کر شہزادی کہنے لگی کہ میری کوئی خواہش نہیں، اس کو واپس لے جاؤ، میری کوئی حاجت میں اپنے اللہ سے ہی مانگتی ہوں، اسے تم واپس لے جاؤ، جس نے کھانا بھجوایا اسی کو لے جا کے اسے دے دو، مجھے جو اللہ کھلائے گا میں وہی کھاؤں گی۔ اور یہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن نوکر مجبور ہو کر تھال لے کر کھڑا رہا۔ لیکن شہزادی کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اللہ پاک کی نعمتوں کا ناشکر نہیں کر سکتی۔ اس کا بہت بڑا کرم احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ وہ مجھے جو کھلاتا بہتر کھلاتا ہے۔ شہزادی یہ بات سن کر فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ میرے ساتھ بڑے شکر و صبر سے ٹائم کاٹ رہی ہے، میرے مولا تو اس کے لیے کھانا آسمان سے اتارتا، بڑی صبر والی ہے۔ فقیر نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا میرے رب میرے مولا کریم تو آسمان سے کیسا پھل اتار دے، نہ کبھی کسی نے دیکھا اور نہ کبھی کسی نے کھایا ہو۔ فقیر کی بات اللہ پاک کی بارگاہ میں رسالت میں یہ قبول ہوئی اور آسمان سے چاندی کے تھال اترنے لگے اور اس میں بہت خوبصورت بہت اچھے کھانے نہ کسی نے کبھی دیکھے تھے اور نہ کبھی کسی نے کھائے تھے۔ بادشاہ کے نوکر نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بہت حیرت زدہ ہوا اور وہ اپنی تھال واپس لے کے بادشاہ کے دربار چلا گیا۔ اب یہاں پر اس فقیر نے کہا تم ہمیشہ کہتی ہو نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلائے گا تبھی تم کھاؤ گی، کسی کا دیا نہیں کھاؤ گی۔ یہ تمہارے لیے کھانا آسمان سے اللہ کریم نے بھیجا ہے، اس کو کھاؤ۔ اس کے بعد شہزادی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اس کھانے کو کھانے بیٹھتی ہے
اور بڑا پیٹ بھر کے کھانا کھاتی، کیونکہ اس کو بہت عادت ہو گئی تھی اچھا کھانا کھائے ہوئے، تو وہ بہت مزے کے ساتھ اس کھانے کھاتی ہے، اور رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہے کہ میرے رب تو بڑا رحم بڑا کرم والا ہے، تو نے میرے لاج رکھ لی اور میری عزت بچا لی۔ شادی سے لے کے اب تک آج پہلی بار اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ اس پر انہوں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا، اور وہ نوکر جب محل واپس پہنچا اور وہاں پہنچتے ہی بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر نہ کریں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ رب العالمین اس کو آسمان سے ایسے کھانے بھیجتا ہے نہ کبھی آپ نے کھائے ہو نہ کبھی دیکھے ہو، اور اس نے جس سے شادی کری ہے وہ فقیر نہیں بلکہ لگتا ہے کسی بڑی سلطنت کا راجکمار ہے۔ بادشاہ نے جب اپنے نوکر کی یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو بھلا وہ جھونپڑی میں کیوں رہتا، میری بیٹی میرے خلاف آخر کیسے جا سکتی تھی۔ یہ بات اپنے ملازم کی سن کر بادشاہ کان بہت کھڑے ہو گئے، لیکن اس کے سامنے بادشاہ نے کچھ بھی نہ کہا اور وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ بادشاہ نے دل میں کہا کہ میں بھی تو ذرا جا کر دیکھوں کہ میری بیٹی کے لیے کھانا کہاں سے آتا ہے۔ ایک دن بادشاہ بھیس بدل کر فقیر صاحب کی جھوپڑی کے پاس پہنچ گیا۔ ادھر پھر اللہ کے فقیر نے اللہ سے دعا کی، اور پھر بادشاہ اپنے خود آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے چاندی کے تھال اتر کے آ رہا تھا، اور اس میں بہت خوبصورت بہت بہترین بنے ہوئے کھانے رکھے تھے، اور اس میں ایسا کھانا تھا شاید کسی نے آج تک نہیں کھایا تھا، اور کبھی بادشاہ کے شاہی محل میں ایسا کھانا نہیں بنا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ بہت کھولنے لگا۔ وہ یہ سب دیکھ کر محل میں واپس آ گیا اور دائیں بائیں ٹہلنے لگا اور سوچنے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ فقیر بہت بڑا جادوگر ہے، تبھی تو اس طرح کھانا اوپر سے منگوا رہا ہے۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے کہا کہ جادوگر کا خاتمہ کرنا پڑے گا، اس جادوگر نے تو ہماری بیٹی کو ہم سے بہت دور کر دیا ہے۔ اس کے ملازم نے کہا جی ہاں، میں ایک ایسے جادوگر کو جانتا ہوں کہ اس کا خاتمہ کر دے گا، اور بہت پہنچا ہوا جادوگر ہے۔ اس کے جادو کے آگے کسی کا جادو کام نہیں کرتا، سب ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس کے سامنے بوڑھا کیا ہے، 80 سال کا بوڑھا، اس کے تو خود پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ بات اپنے نوکر سے سنی تو کہا ٹھیک ہے، اس جادوگر کو فوراً میرے پاس بلا کے لاؤ۔ جب وہ جادوگر آیا تو بادشاہ نے پوری کہانی بتائی اور بتایا کہ وہ اللہ والا فقیر میری بیٹی کو کسی طرح جادو کر لے آیا ہے یہاں سے، اور اس کو وہ جادو کے طور پہ روز اچھے کھانا کھلا رہا ہے، اس لیے میری بیٹی کا دماغ پلٹ گیا ہے۔ اور شہزادی کو جب اتنے اچھے کھانے ملے تو شہزادی تو اسی کے گن گائے گی، بس مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے، اور وہ کسی بھی حال میں مجھے واپس چاہیے۔ کچھ دن جادو کرنے کے بعد جادوگر کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ بوڑھا کو جادوگر نہیں بلکہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، اس کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں۔ جادوگر سیدھا بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہاں میرا جادو کام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ میں اگر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایسا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ میں کوئی بھی جادو اس کے ساتھ بس نہیں کرنا چاہتا، مجھے لہٰذا معاف کریں آپ۔ بادشاہ بہت زیادہ غصے سے بول رہا تھا کہ وہ اب تک برداشت کر رہا تھا، آج تک اس نے اپنی بیٹی کو ہر ضد کو پورا کیا تھا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ جادوگر اپنا عمل کرنے کو تیار نہیں، اس نے جادوگر سے کہا کہ اگر تم میری بیٹی کو واپس لانے کے لیے عمل نہیں کرتے تو میں خود ہی عمل کر لوں گا۔ اس کا طریقہ کیسے ہوگا یہ اور کیسے جادو کرا جائے گا وہ آپ مجھے بتاؤ۔ جادوگر نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو جادوگر نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، آپ اس سے مت ٹکراؤ، آپ کی پوری سلطنت الٹ جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے کسی بھی قیمت میں اپنی بیٹی چاہیے۔ اب جادوگر نے بادشاہ کے کہنے پر اسے یہ عمل سکھانا چالو کر دیا۔ یہاں پر تو اس کی بیٹی اللہ کا نام لے رہی تھی اور شوہر کا بھرم ادا کر رہی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ جتنا ٹائم اس فقیر کے ساتھ گزارتی جا رہی تھی اسلام کے بہت نزدیک جا رہی تھی۔ جو سکون سے محل وہ
جھونپڑی کی چٹائی پہ سونے میں مل رہا تھا، وہ کبھی اسے اس محل کے نرم گدے پہ سونے کو نہیں ملا، لیکن اس کا باپ وہاں اسلام سے دور ہو کر جادو ٹونے میں لگا ہوا تھا، کیونکہ اسے اللہ والے فقیر کو کسی حال میں ہرانا تھا، کسی حال میں اس نے اپنی بیٹی کو واپس لے کے آنا تھا۔ اب بادشاہ نے جادوگر سے وہ عمل پوری طرح سیکھ لیا تھا۔ اس نے جادو کا لباس پہن کر ایک جگہ بیٹھ کے دائرہ کھینچ لیا اور منتر پڑھنے لگا۔ اس منتر میں وہ ایسی طاقت مانگ رہا تھا جس کے زور پر اس فقیر صاحب کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اللہ والے فقیر پاک پروردگار سے دعا مانگ رہے تھے۔ اس کی طاقت کے سامنے تو کوئی جادو کوئی طاقت کام نہیں کر سکتی تھی۔ ادھر اللہ والے فقیر بھی سمجھ چکے تھے کہ ان کی ذات کو چھیڑخانی کر رہا ہے اور ان کی بیوی ان سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ اللہ والے کسی بھی صورت ایسا نہیں چاہتے تھے۔ جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اسی شہزادی کی وجہ سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت شروع کر دی۔ بادشاہ بار بار فقیر صاحب کی طرف منتر پڑھ کے پھر رہا تھا، مگر وہ منتر اس کی طرف پلٹ کر جاتا تھا۔ بادشاہ نے خاص منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے وہ منتر پڑھا تو وہاں پر اس کے نزدیک بہت موٹا تگڑا تازہ شیر آ پہنچا۔ بادشاہ نے شیر سے کہا، جاؤ جو جنگل میں فقیر بیٹھا ہے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دو اور میری بیٹی کو میرے پاس واپس لے کر آؤ۔ بادشاہ کی آواز پر وہ شیر جنگل کی طرف دوڑتا گیا، مگر یہاں پر تو اللہ والے خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ جب وہ شیر فقیر صاحب کے پاس پہنچا تو قرآن کی تلاوت سن کر اس کو سننے کے لیے وہ شیر فقیر صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے فقیر صاحب اللہ کا نام لیتے جا رہے تھے وہاں بادشاہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جادوگر نے پہلے بتا دیا تھا اگر جادو اٹک گیا اور گڑبڑ ہو گئی تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا کہ آپ سو بھی نہیں سکتے، آپ کو کوئی جانور بنا دیا جائے گا۔ فقیر صاحب پھر وہ شیر کی طرف دیکھا، پھر انہوں نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ وہ شیر جو فقیر صاحب پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ شیر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اللہ والے فقیر نے جب شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ شہزادی کہنے لگی، آپ نے ایسا کیا ہے جو آپ معافی مانگ رہے ہو؟ اس کی بات سن کر فقیر صاحب نے فرمایا کہ تمہارے باپ کی شکل اللہ کے حکم سے جانور جیسی بن گئی ہے، اس نے میرے اوپر جادو کر رہا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو جانور کی شکل میں بنا دیا۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر اس نے جو جادو میرے اوپر کیا وہ اسی پہ پلٹوار ہو گیا۔ شہزادی نے جب یہ بات فقیر صاحب سے سنی تو اس کو بہت دکھ ہوا اور کہنے لگی کہ ابھی ہمیں دونوں کو محل جانا چاہیے، آخر دیکھے تو ماجرا کیا ہے۔ پھر وہ اپنے شوہر کے ساتھ محل میں پہنچی اور فقیر صاحب کو محل کے دربان میں اندر نہیں جانے دیا اور کہنے لگا یہ وہی جادوگر ہے۔ تو شہزادی بولی میں اس محل کی رانی ہوں، میں اندر جانا چاہتی ہوں۔ شہزادی اندر گئی۔ شہزادی دیکھتی ہے کہ وہاں بہت زیادہ شور اور غدر مچا ہوا ہے، ہر کوئی وہاں بول رہا تھا کہ بادشاہ کو کیا ہو گیا، یہ بادشاہ کی حالت کیسے ہو گئی، اس کی شکل جانور جیسے کیسے بن گئی۔ فقیر صاحب دربان نے اندر نہیں آنے دیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے ہمارے بادشاہ کا کیا حال کر دیا ہے۔ شہزادی نے جب اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کی آنکھ سے آنسو نہ پائے اور بہت بہنے لگے۔ بادشاہ اپنا سر پیٹ رہا تھا، اس کا چہرہ تو انسانوں جیسا تھا مگر اس کا پورا جسم جانوروں جیسا ہو گیا تھا۔ بیٹی باپ کو ایسی حالت دیکھ کے زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے فقیر صاحب سے کہا آخر آپ نے ایسا کیوں کرا؟ وہ جیسا بھی تھا میرا باپ تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہمارے ساتھ؟ پھر وہ اپنے باپ سے کہتی کہ آپ نے میرے شوہر کو کیوں مارنا چاہا جس سے آپ کی حالت ایسی ہو؟ اللہ کریم نے آپ کی حالت ایسی کر دی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہارے شوہر کو بہت پہلے سے جانتا تھا اور اس نے تم سے شادی کر لی، شادی کرنے کی وجہ آج تک نہیں بتائی، میں آج تمہیں وہ وجہ بتاتا ہوں۔ میں تمہاری شادی کسی مسلمان سے کرنا نہیں چاہتا بلکہ میں ایسی سلطنت تمہیں رانی بنانا چاہتا تھا جو کہ انسان غیر مسلم تھا۔
اور اس کی بہت بڑی جائیداد تھی، میں اس کے لالچ میں آ گیا تھا۔ میں اس کی شادی تم سے کر کے اس ملک کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ اس لیے یہ بات میں تمہیں نہیں بتائی تھی کیونکہ تم دین اسلام کے بہت قریب تھی، اور میں جانتا تھا کہ تم بہت نیک ہو، عبادت گزار ہو، اور تم یہی چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر سچائی کے راستوں پہ چلنے والا ہی تمہیں اللہ عطا کرے۔ ایک دن میں اس غیر مسلم سے ملنے کے لیے اس کے ملک کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں مجھے اس شخص کی جھوپڑی نظر آئی۔ میں نے اسے وہاں پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ تم تو جانتی ہو کہ مجھے فقیروں سے سخت نفرت ہے۔ جب میں نے اس فقیر کو دیکھا تو میں کہنے لگا میری بیٹی پتہ نہیں کس کے ساتھ شادی کرے گی۔ میں سوچنے لگا کہ میں کبھی بھی کسی فقیر کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرواؤں گا۔ میں تو اسے کسی راجکمار کی بیوی بناؤں گا، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے گزرنے لگا تو بوڑھے فقیر مجھے روک کر کہنے لگا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ ایک مسلمان ہو کر اپنی بیٹی کی شادی کسی مسلمان سے ہی کرے، کیونکہ دیندار شوہر ہی آپ کی بیٹی کی عزت کرے گا، اس کو نام دے گا، اسے محبت دے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اس سے آپ کی بیٹی کو محبت ہوگی، دولت یہ محل سب ہی رہ جائیں گے۔ آخر میں سب کچھ یہی رہے گا جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کا دوست ہوگا جو اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہوگا۔ بس مجھے اس فقیر کی باتیں بہت کڑوی لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو آخر ہوتا کون ہے مجھ سے یہ بات کہنے والا؟ میری بیٹی کی شادی میں کہیں بھی کروں میری مرضی ہے۔ میں اس سے اتنی نفرت کرنے لگا کہ میں نے اپنے سپاہیوں سے کہہ کر اسے کوڑے بھی لگوائے۔ پھر بھی یہ مجھ سے کہہ رہا بادشاہ اپنی بیٹی پہ ظلم نہ کرے، اور یہ ہوئی سے میرے پیچھے آ گیا محل تم سے شادی کرنے کے لیے۔ تم تو ویسے ہی اللہ کے نام پر جان دینے والی تھی۔ تم نے اپنی مرضی کے خلاف جا کر اس 80 سالہ بزرگ سے شادی کر لی۔ میں نے سوچا تھا فقیر جھوپڑی میں رہتا ہے تمہیں کیا دے سکے گا؟ تم تو محلوں میں رہنے والی شہزادی ہو، چند دنوں بعد تو تم میرے پاس واپس آ ہی جاؤ گی، پر تم نے صبر اور شکر کے ساتھ وہیں رہ کے عبادت چالو کر دی۔ تم اس جھوپڑی میں بھوکی رہی لیکن محل پلٹ کر واپس نہیں آئی۔ جب میں نے دیکھا آسمان سے تمہارے لیے کھانے اتر رہے ہیں تو میں نے دونوں پر جادو کیا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ جادو پلٹ کے میرے اوپر ہی بار کر گیا اور میری جسم جانوروں جیسا ہو گیا۔ پھر اس بادشاہ نے اللہ والے سے کہا مجھے آپ معاف کر دو۔ اس کی بیٹی کو یہ سب سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے کہا آپ نے جو چاہا میری شادی اس کے ساتھ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہت بہتر کرتا ہے، اور میری شادی اسی کے ساتھ ہو گئی اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اور میرے نصیب میں سب سے زیادہ اچھا شوہر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی پرہیزگار، عبادت گزار اور ایماندار ہے، اپنی بیوی کی عزت اور حفاظت کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا مجھے جو ملے وہ اللہ کی طرف سے ہی، اور اللہ نے مجھے شوہر دیا، بھلے ہی وہ 80 سال کے میرا شوہر مجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس بات پہ میں بہت خوش ہوں کہ جو شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، وہی شوہر سب سے اچھا شوہر کہلایا جاتا ہے۔ میں کیوں ایسے راجکمار کو تلاش کروں جس کی بہت بڑی سلطنت ہو لیکن اس کا دل بہت چھوٹا ہو؟ میں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہوں مجھے مل جاتا ہے۔ پھر اور مجھے کیا چاہیے؟ ابھی وہ بول ہی رہی کہ ایک لمحے میں اس فقیر کی شکل بدل گئی۔ وہ ایک نوجوان بہت خوبصورت شخص کھڑے تبدیل ہو گیا، اور اس لڑکی نے پھر اپنے شوہر کی طرف بڑی حیرت نگاہوں سے دیکھا تو کہنے لگی سبحان اللہ، آپ کون ہیں؟ تو اس اللہ والے نے کہا میں تمہارا وہی بوڑھا شوہر ہوں۔ شہزادی کو تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بادشاہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھا جو اپنی حالت رو رہا تھا اور افسوس کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے 80 سال کے بوڑھے کو اتنا ستایا کہ میری شکل جانور جیسی بن گئی اور میرا جسم جانور تنا ہو گیا، اور دیکھو یہ اللہ والے پھر سے جوان ہو گئے۔ فقیر نے اپنی آواز میں کہا ہاں میں تمہارا شوہر ہوں، تم نے صبر اور شکر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، میں نے جو تمہیں کھلایا وہ تم نے کھایا اور کوئی شکوہ نہیں کیا، اسی لیے اللہ پاک نے خوش ہو کر اللہ پاک نے یہ شوہر عطا کیا ہے جس سے تم راضی رہو گی۔
پھر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جنگل کے راستے سے گزرنے لگے۔ پھر اس شہزادی نے کہا کہ ہمیں جھوپڑی میں نہیں جانا۔ فقیر بولے میں تمہیں اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں تم ملکہ بنو گی۔ یہ جنگل، یہ جھوپڑی، خالی پیڑ، یہ سب ہمارا امتحان تھا۔ تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا جب تمہیں بجے کا پتہ چلے گا تو تم اللہ کا شکر ادا کرو گی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو دیکھا آپ نے ایک شہزادی ایک غریب کی جھوپڑی میں اس کی بیوی بن کر رہ رہی تھی اور اللہ سے ہی ہر چیز مانگتی تھی۔ اس نے جو بھی مانگا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس جگہ سے نوازتا ہے جہاں انہیں گمان نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے ہم سب کو بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اللہ سے ہی بات کرنا چاہیے۔ وہ اللہ بڑا کرم والا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مرادوں کو اپنی بارگاہ اقدس مبارک میں قبول فرما لے اور ہماری تمام پریشانی دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر